جیسا اللہ تعالیٰ کی بہت ساری صفات میں سے ایک صفت متکبر ہونا بھی ہے، تکبر. اور یہ اللہ تعالیٰ نے خالی اپنے لیے کیوں پسند کیا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ انسانوں کے لیے کیوں نہیں پسند کرتا کہ یا پھر کسی قوم کے لیے پسند کیوں نہیں کرتا؟ ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی جو بھی صفات ہیں، رحیم ہے، رحمان ہے، علیم ہے، اس کا کچھ نہ کچھ پورشن انسانوں کو دیا ہے. اسی مطلب کل علم تو اللہ کے پاس ہی ہے، کل صفات بھی اللہ تعالیٰ کی، لیکن تکبر انسانوں کے اندر بھی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے پسند نہیں کیا یا قوموں کے لیے پسند نہیں کیا. تو یہ اتضاد کیوں ہے؟ مطلب خاص اس صفت کے لیے کیوں اللہ تعالیٰ نے خالی اپنے لیے رکھا ہے؟ اصل میں نا خاص اس صفت کا نہیں ہے. خالق بھی نہیں اللہ تعالیٰ کسی کو پسند کرتا، مصور بھی نہیں پسند کرتا. دھیان میں رکھیے گا اس بات کو. یہ ہم نے خالی ایک کبر کا ہی ہم نے جو رکھا ہوا وہ اس لیے کیونکہ یہ بہت جگہ ہم دیکھتے ہیں. مگر یہ چھوڑیں کہ اللہ کو کیا پسند ہے کیا نہیں پسند. میں آتا ہوں اس کا جواب دیتا ہوں. ابھی آپ یہ بتائیں آپ کو کبر پسند ہے کوئی اور کرے تو نہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فطرت نے ہمارے اندر کبر رکھا نہیں ہوا، ہمارے اندر کبر کی ریپلشن رکھی ہوئی ہے. یہ بہت دھیان میں رکھیے گا کہ کوئی بھی بندہ کبر پسند نہیں کرتا. جب بھی بندہ کبر کرتا ہے تو وہ اصل میں اپنی اس فطرت کے خلاف جا رہا ہوتا ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں نا کہ اللہ نے فطرت میں ہر چیز ڈالی ہے. اللہ تعالیٰ نے ہماری فطرت میں کبر نہیں ڈالا. یہ شیطانی حرکت ہے. یہ شیطان ہے جو کہتا ہے کہ یہ حضرت آدم سے بھی کہتا تھا. پہلا جملہ ہی اس نے کبر کا بلوایا تھا کہ اللہ چاہتا نہیں ہے کہ تو یہ سیکھ سکے، تو یہ سیب کھا لے یا یہ گندم کا دانہ کھا کیونکہ تیرے پاس وہ علم آ جائے. یہ امورٹیلٹی کے خلاف لے کے جا رہا ہے. خیر بایا یہاں پہ تو میں جیل و کوٹ کر رہا ہوں، مگر قرآن پاک نے اس کے ریفرنس تو بڑا کلیئرلی دیا نا کہ بہکاوا تو کیا تھا. بہکاوے میں تو آیا تھا آدم اور حوا، اگلی حضرت حوا آئی. تو پوائنٹ یہ ہے کہ ہمیں جو بڑا شوق ہے نا کہ اللہ کا کبر ہمیں بھی چاہیے. اصل میں ہمیں نہیں چاہیے. ذرا سا سوچیں گے تو وہ چلے گا. ہمیں نہیں چاہیے کبر، ہمیں نہیں پسند کبر. ہمارا سگا بھائی بھی کبر دکھایا ہمیں نہیں پسند، ہمارا باپ بھی کبر دکھائے تو ہمیں نہیں پسند. کوئی بھی کبر دکھائے اچانک اندر سے ایک تعفن کی وجہ ہوتی ہے کہ تو کیا کر رہا ہے. اس لیے نہیں کہ اللہ کا حکم ہے، اللہ نے فطرت میں ہمارے ڈال دیا کہ we are repulsed by کبر. اب رہی بات کہ اللہ تعالیٰ کیوں اپنے آپ کو متکبر کیوں کہا اللہ تعالیٰ نے؟ کبر اصل میں کمپیریزن انڈیکس ہے. اس لیے ہمیں نہیں پسند کہ کم کسی کو کمپیئر کر کے کسی کو اوپر نیچے کر رہے ہیں. تو جب اللہ کو پتا ہے کہ اللہ سے کوئی کمپیئر نہیں ہوتا تو اس کی ڈیفینیشن کا نام کبر ہے کہ بھائی اس ڈسکنیکٹ کا نام کبر ہے کہ میرے جیسا کوئی ہے ہی نہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ وہ ہمارے والا کبر اللہ تعالیٰ کر رہے ہیں. نعوذ باللہ. اللہ تعالیٰ نے ایک دفعہ بھی ہمیں جتایا نہیں، خالی بتایا ہے. ہم سمجھتے ہیں جتایا ہے بیکاز وی کین ایون کمپریہینڈ ٹو دا کانسیپٹ آف اللہ تعالیٰ. بہرحال اللہ کی مرضی اگر اللہ جتائے بھی تو ہمارا تو یہ فیتھ ہے کہ اللہ جو مرضی کرے. مگر اگر آپ کو یہ پتا چل جاتا اگر یہ علم مل جاتا، باقی کوئی علم بھی نہ ملتا کہ اللہ اور میرا ڈیفرنس کتنا ہے، اصل میں ایگزیکٹ میتھمیٹیکل ڈیفرنس کتنا ہے، تو پھر یہ والا سوال کی گنجائش نہیں. تو پھر ہمیں کہنا تھا یا اللہ اپنا کبر دکھایا کر ہمیں، باقی سارا کچھ ہم مان لیں گے، اپنا کبر دکھایا کر. یہ اتنا آسان ہے. یہ جو لوگ کہتے ہیں نا، یہ کئی دفعہ پوچھا جاتا ہے کہ اللہ متکبر ہے، ہم کیوں نہیں ہو سکتے؟ ہم ہو کے دیکھتے ہیں تو پھر اپنے ان سے ہی دور ہو جاتے ہیں، کیونکہ سگے اپنے کہتے ہیں کہ یار اس سے زیادہ ذلیل حرکت تو نے کبھی نہیں کی کہ تو متکبر ہو گئے. ٹھیک ہے. یہ دس از اگینسٹ دا فطرہ. باقی رہی بات کہ خالی ایک صفت ہے، بالکل بھی نہیں. کافی ساری صفات ہیں جو کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے مختص رکھی ہوئی ہیں، اور ان صفات کے اوپر جب بھی انسان نے انٹری کی ہے یا وہ طاغوتی ہوا ہے یا کافر ہوا ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں. یا کسی اور کو دی تو مشرک ہو گیا، کسی کو خالق مان لیا، کسی کو مشکل کشا مان لیا، کسی کو جو بھی مان لیا، جو اللہ تعالیٰ کی صفات ہے نا. اب میں اس کا ایک جنرل آنسر دے رہا ہوں. اسپیسیفکس میں تو بہت ڈیٹیل ہے اس کی کہ متکبر ہونا کیوں ضروری تھا اللہ تعالیٰ کا. یہ اب تفصیل اتنی نہیں ہے کہ میں 2 گھنٹے کی ویڈیو کریں یہاں پہ، مگر کسی دن ضرور اس کے اوپر الگ سے ایک سیشن ضرور کریں گے.